بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، بنی اسرائیل میں دو بھائی تھے جن میں ایک مسلمان اور دوسرا کافر تھا، اور وہ دونوں مچھلیوں کا شکار کرتے تھے۔ کافر بت کو سجدہ کرتا تھا، اور جب دریا میں مچھلیوں کے لیے جال ڈالتا تو اس قدر مچھلیاں آ جاتی کہ ان کو کھینچنا مشکل ہو جاتا تھا، مگر مسلمان کے جال میں صرف ایک ہی مچھلی آتی تھی، اور وہ اسی پر صبر کے ساتھ خدا کا شکر ادا کرتا تھا۔ ایک روز مسلمان کی بیوی چھت پر گئی تو اس کی نظر کافر کی بیوی پر پڑی۔ وہ زیور اور حسین لباس سے آراستہ تھی۔ یہ دیکھ کر مسلمان کی بیوی نے خواہش کی کہ کاش میں بھی ایسے ہوتی۔ کافر کی بیوی بولی، تم اپنے شوہر کو آمادہ کر لو کہ وہ میرے شوہر کے معبود کی عبادت کرے، پھر تم بھی میری طرح مالدار ہو جاؤ گی۔ یہ سن کر مسلمان کی بیوی غمزدہ ہو گئی اور نیچے آ کر اپنے شوہر کے پاس بیٹھ گئی۔ شوہر نے دیکھا کہ اس کی بیوی اداس ہے تو بولا، آخر کیا معاملہ ہے؟ اس کی بیوی کہنے لگی کہ بس میاں، یا تو مجھے تم طلاق دے دو یا پھر اپنے بھائی کے معبود کی عبادت کیا کرو۔ یہ سن کر اس کے شوہر نے کہا کہ خدا کے خوف سے ڈرو، دنیا کی نہیں لیکن ہم ایمان کی دولت سے تو مالا مال ہیں۔ لیکن اس کی بیوی نے کہا کہ میں اب زیادہ دیر مفلسی میں نہیں رہ سکتی۔ اپنے بھائی کی بیوی کو دیکھو، کیسے زیورات اور عمدہ لباس سے آراستہ ہے۔ شوہر نے جب دیکھا کہ میری بیوی بہت ضدی ہو گئی ہے، اس نے اپنی بیوی کو دلاسا دیتے ہوئے کہا کہ اچھا، پریشان نہ ہو، میں کل سے مزدوروں اور کاریگروں والے کام بھی کیا کروں گا، اور تم کو 2 درہم لا کر دیا کروں گا، جس سے تم اپنی حالت درست کر لینا۔ یہ سن کر بیوی کو تسلی ہوئی۔ صبح سویرے وہ مسلمان مرد مومن کام کی تلاش میں پھرتا رہا، شہر شہر گاؤں گاؤں پھرتا رہا، لیکن کسی نے اس کی بات نہ سنی۔ بالآخر وہ مایوس ہو کر دریا کے کنارے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے لگا۔ رات کو جب گھر واپس آیا تو اس کی بیوی نے پوچھا، آج تم سارا دن کہاں تھے؟ تو اس کا شوہر کہنے لگا کہ میں بادشاہ کی خدمت میں تھا، بادشاہ نے مجھ سے 30 دن کام کرنے کی شرط رکھی ہے۔ تو بیوی نے پوچھا کہ بادشاہ تمہیں کیا دے گا؟ تو اس کے شوہر نے جواب دیا، میرا بادشاہ بڑا کریم ہے، اس کے خزانے مال و دولت سے بھرے ہوئے ہیں، وہ مجھے وہ دے گا جو میں چاہوں گا۔ اس طرح وہ مرد مومن 29 دن عبادت میں مصروف رہا۔ 30ویں دن اس کی بیوی نے کہا کہ سنو میاں، اگر آج تمہیں مجھے مزدوری لا کر نہ دی تو تم مجھے طلاق دے دینا۔ یہ سن کر شوہر کو پریشانی لاحق ہوئی۔ اس نے اس دن کسی یہودی سے کہا کہ تم مجھے مزدوری پر رکھ لو گے؟ یہودی نے کہا کہ ہاں، تم کو مزدوری مل جائے گی، لیکن میرے پاس تمہارے کھانے پینے کا کوئی بندوبست نہیں ہے۔ لہٰذا وہ مسلمان روزے کی نیت سے یہودی کے ساتھ کام پر لگ گیا۔ ادھر اس کی بیوی کے پاس ایک آدمی آیا اور اس آدمی نے بیوی کو 29 اشرفیوں کی تھیلی دی۔ یہ لو 29 اشرفیاں، یہ تمہارے شوہر کی مزدوری ہے۔ تمہارا شوہر 29 دن سے بادشاہ کے کام میں تھا، یہاں تک کہ تمہارے شوہر نے بادشاہ کو چھوڑ دیا۔ اگر وہ 30ویں دن بھی کام پر جاتا تو اس کو بہت سی اجرت مل جاتی، لیکن وہ یہودی کے پاس چلا گیا۔ اگر وہ مزید بادشاہ کا کام کرتا رہتا تو بادشاہ اسے بہت نوازتا۔ بس یہ لو 29 اشرفیاں، کیونکہ تمہارا شوہر 30ویں دن کام پر نہیں آیا۔ چنانچہ وہ عورت 1 اشرفی لے کر بازار گئی تو سنار نے اسے 1000 درہم اشرفی کے دیے۔ جب شام کو اس کا شوہر گھر آیا تو بیوی نے پوچھا، آج تم سارا دن کہاں تھے؟ اس کے شوہر نے بتایا کہ میں یہودی کے پاس کام پہ تھا۔ اس کی بیوی نے کہا کہ آخر بادشاہ کی خدمت ترک کر کے تم دوسرے کی خدمت میں کیوں لگ گئے؟ اور پھر اپنے شوہر کو اشرفیوں کا سارا واقعہ سنایا۔ یہ سنتے ہی مرد مومن بے ہوش ہو کر گر گیا، اور جب ہوش میں آیا تو کہا کہ ہائے، یہ میں نے کیا کر دیا؟ وہ خدا ہی میرا بادشاہ تھا، میں اسی کی عبادت کرتا تھا، آج میں نے اس کی عبادت نہ کی۔ اس کے بعد اس نے اپنی بیوی کو چھوڑ دیا اور جنگلوں اور پہاڑوں کی طرف نکل گیا، جہاں اس نے باقی زندگی خدا تعالیٰ کی عبادت میں گزار دی، اور وہیں اس کا انتقال ہو گیا۔ ناظرین کرام، اللہ تعالیٰ کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں، وہ بندے کو اس کی عبادت کا صلہ ضرور دیتا ہے۔
اگرچہ کسی حکمت کی وجہ سے اس کے ہاں دیر ضرور ہو جاتی ہے، لیکن اندھیر بالکل نہیں ہوتی۔ وہ اپنے بندوں کو ضرور نوازتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صبر و شکر کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ امید ہے آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں۔ شکریہ۔